آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بہت ہی عجیب پہیلی چھپی ہوئی ہے؟ ایک ایسی رکاوٹ جو ملک کے چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو، جنہیں ہم ایس ایم ایز کہتے ہیں، آگے ہی نہیں بڑھنے دیتی۔ تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری معاشی ریڑھ کی ہڈی، جو لاکھوں لوگوں کو سہارا دیتی ہے، اتنی کمزور ہے؟ چلیں آج اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں کچھ نمبر سے۔ پاکستان میں غیر زرعی شعبے میں یعنی زراعت کے علاوہ کام کرنے والے 80% سے زیادہ لوگوں کا روزگار انہی چھوٹے اور درمیانے کاروباروں سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی اصولاً تو انہیں معیشت کا سب سے مضبوط ستون ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اگر یہ کاروبار معیشت کا انجن ہے تو پھر یہ انجن رکا ہوا کیوں ہے؟ اس کی رفتار اتنی سست کیوں ہے؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس مسئلے کی تشخیص کیا ہے؟ ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا جو ڈھانچہ ہے نا، وہ ایک اہرام یعنی پیرامڈ جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک ریت کی گھڑی یعنی آور گلاس کی طرح کا ہے۔ دیکھیں، ایک اچھی مضبوط معیشت ایک پیرامڈ کی طرح ہوتی ہے۔ نیچے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس، بیچ میں ترقی کرتی ہوئی درمیانی کمپنیاں اور سب سے اوپر چند بہت بڑی کمپنیاں۔ لیکن پاکستان کی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں یا تو لاکھوں چھوٹی غیر رسمی دکانیں اور کاروبار ہیں، یا پھر چند گنے چنے بہت بڑے کاروباری گروپس، اور ان دونوں کے درمیان کا حصہ وہ بالکل خالی ہے، غائب ہے۔ اسی کو مسنگ مڈل کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ درمیانی حصہ غائب ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ چھوٹی دکانیں اتنی بڑی نہیں ہو پاتی کہ کچھ ایکسپورٹ کر سکیں، اور جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ کچھ نیا کرنے کے بجائے اکثر حکومتی سبسڈی پر چلتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب تک یہ درمیانی طبقہ مضبوط نہیں ہوگا، حقیقی صنعتی ترقی رکی رہے گی۔ تو چلیے اب ذرا اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں، کون سی ایسی قوتیں ہیں جو اس درمیانی طبقے کو دبا رہی ہیں، اسے بڑھنے نہیں دے رہی؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ ہے پیسے کی کمی، یعنی کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے قرض کا نہ ملنا۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کریڈٹ کی قحط سالی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے لیزی بینکنگ۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک چھوٹے کاروباروں کو قرض دے کر رسک لینے کے بجائے حکومت کو قرض دینا زیادہ آسان اور محفوظ سمجھتے ہیں، مطلب بغیر کسی محنت اور خطرے کے منافع پکا۔ اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، پاکستان میں نجی شعبے کو دیے جانے والے کل قرضوں کا صرف 7% چھوٹے کاروباروں کو ملتا ہے، صرف 7%، جبکہ ہمارے آس پاس کے ملکوں میں یہ اوسط 25% ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کوئی چھوٹی فیکٹری کیسے نئی مشین لگا کے دنیا کا مقابلہ کرے گی؟ چلیں اب دیکھتے ہیں دوسری بڑی رکاوٹ کو، اور وہ ہے سرکاری کاغذی کارروائیوں کی ایک ایسی بھول بھلیا جس کا کوئی انت ہی نہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک کاروبار کو قانونی طور پر رجسٹر کروانے کے لیے 30 سے بھی زیادہ مختلف رجسٹریشنز اور ٹیکس کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کسی بھی نئے کاروباری کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیدھا سا نتیجہ ہے، زیادہ تر کاروبار اس پوری مصیبت سے بچنے کے لیے غیر رسمی یعنی ان رجسٹرڈ رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک طرح کا جال ہے۔ وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے، جیسے ٹیکس سے بچ گئے، انسپیکٹروں سے بچ گئے، لیکن لمبے عرصے میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ غیر رسمی کاروبار نہ تو بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں، نہ قانونی طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی چھوٹے سے بڑے بن پاتے ہیں۔ وہ بس وہیں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جو ان کاروباروں کی کمر توڑ دیتی ہے، اور وہ ہے بجلی کی ناقابل یقین حد تک زیادہ قیمت۔ یہاں بھی ایک عجیب تفریق ہے۔ جو بڑی فیکٹریاں ہیں ان کے پاس یا تو اپنے پاور پلانٹس ہوتے ہیں یا انہیں خاص رعایتیں مل جاتی ہیں، جبکہ چھوٹے کاروباروں کو سب سے مہنگے کمرشل ریٹ پر بجلی خریدنی پڑتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جب بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے، سب سے پہلے یہی چھوٹے ادارے بند ہوتے ہیں، اور اس سے ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی صنعتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں گجرات کی پنکھوں کی صنعت اور وزیر آباد کی چھری کانٹوں کی صنعت ہیں، جو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارا فیصلہ کیا ہے؟
یہ ساری رکاوٹیں مل کر ایک ایسا چکر بناتی ہیں جس سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی جمود کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ یہ ٹیبل پوری کہانی کو بہت آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہے۔ حکومت بینکوں سے بہت زیادہ قرض لیتی ہے تو چھوٹے کاروباروں کے لیے پیسہ نہیں بچتا۔ نتیجہ کریڈٹ کی قحط سالی، پیچیدہ قانونوں سے بچنے کے لیے کاروبار رجسٹرڈ نہیں ہوتے، جس سے ایک شیڈو اکانومی بنتی ہے جو کسی گنتی میں نہیں آتی، اور آخر میں جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو مشینری بھی پرانی ہوگی، جس کا مطلب ہے کم پیداواری صلاحیت۔ یہ ایک مکمل چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، نتیجہ ایک ایسی کمزور اور بھری ریڑھ کی ہڈی کی صورت میں نکلتا ہے جو ترقی کرنے کے بجائے بس کسی طرح زندہ رہنے کی کوشش میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب کسی معیشت کا مرکزی کھوکھلا ہو تو جب اسے کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟